لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، لیس احد اصبر على اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا ویجعلون له اندادا وهو مع ذلك يعافیہم ویرزقہم. کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کے شریک بناتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دیتے ہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنا چاہیے، اور خاص کر ایسے سے تکلیف دہ بات سننا جس کی حیثیت بندے کے مقابلہ میں بالکل گھٹیا اور معمولی ہو. آدمی اپنے سے بڑے سے تکلیف دہ بات سنتا ہے تو اس لیے برداشت کر جاتا ہے کہ وہ بڑا ہے، یا اس لیے برداشت کر جاتا ہے کہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتا، قدرت نہیں ہے. لیکن اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے گھٹیا سے بات سننا اور پھر صبر کر لینا، یہ بہت بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی نہیں اور اس سے بڑا بھی تو کوئی نہیں. جتنی مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے چھوٹے اور معمولی اور حقیر ہیں. اور پھر کافر تو سب سے زیادہ حقیر ہے، مشرک تو سب سے زیادہ حقیر ہے. مومن چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو لیکن کافر کے مقابلہ میں بہت فضیلت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکلیف دہ بات فضیلت والا انسان یعنی مومن نہیں بلکہ کافر پہنچا دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا یہود و نصارہ نے. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرایا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. قرآن پاک میں ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخیر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ اتنی بری بات ہے کہ یوں لگے گا جیسے آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ایسی بات سن کر، ایسا معاملہ دیکھ کر. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے لیے شریک بنایا، جس کے لیے اولاد ٹھہرائی، اور اللہ تعالیٰ برداشت فرماتے ہیں. اسی سے اندازہ لگائیں، بلکہ ہمارا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ کافر اور مشرک جیسے انسان سے تکلیف دہ بات سن کر اور دیکھ کر اللہ برداشت فرماتے ہیں، تو اپنے مومن بندے کی غلطیاں کیسے برداشت نہیں فرماتے؟ وہ تو ان سے بڑھ کر برداشت فرماتے ہیں. ایک شعر ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. اے اللہ، تو تو ایسی ذات ہے کہ دشمنوں پر بھی رحمت کی نظر فرماتے ہو، تو دوستوں کو کب محروم کر سکو گے؟ یعنی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو محروم نہیں فرمائیں گے. اسی اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوستی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت دیکھ اور سوچ کر کہ اللہ یہ تکلیف دہ باتیں دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس کے باوجود یعافیہم ان کو عافیت دیتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ تکلیف دور کرتے ہیں، اس بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. یرزقہم اور روزی دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر غصہ لگے تو غصے میں اولاد کا، بیوی کا اور اپنے سے چھوٹوں کا کھانا پینا بند کر دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ سن کر بھی کافر و مشرک اپنے دشمن تک کا کھانا پینا بند نہیں فرماتے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سبق دیتے ہیں کہ اللہ والے اخلاق اپناؤ. تکلیف دینے والا جو تکلیف دہ بات یا تکلیف دہ معاملہ ہمارے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرح ہم لوگ بھی برداشت سے کام لیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کو کسی نے برا بھلا کہا تو سنتے رہے اور گویا کہ مسکرا کے سنتے رہے، اور پھر جب اس نے ساری باتیں کہہ دی جتنی کہنی تھی، اس کو فرمایا کہ تمہیں ابھی میرے اور عیب معلوم نہیں، اگر اور عیب معلوم ہو جاتے تو میں اس سے بھی زیادہ برا کہے جانے کے قابل ہوں جتنا تو نے مجھے برا کہا ہے. ہم بیوی کی بد اخلاقیاں، اولاد کی بد اخلاقیاں، اپنے سے چھوٹے بڑے اور برابر کے لوگوں کی بد اخلاقیاں برداشت کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر لانا ہے. الحمدللہ رب العالمین.